حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، وَمَعَهَا صَبِيَّانِ، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اور آ کر کہنے لگی شیئا للہ، اگر گھر میں کھانے پینے کو کچھ ہو تو دے دو، میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور تھا، ایک کھجور، بخاری میں ایک کھجور، اور مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے لیکن اس میں 3 کھجور کا ذکر ہے۔ میرے پاس ایک کھجور تھا، یہ تو بخاری میں، میرے پاس 3 کھجور تھے، یہ مسلم شریف میں، میرے پاس 1 یا 3 کھجور تھے، میں نے اس کو رکھ دیا تھا، اللہ کے نبی آئیں گے بھوکے ہوں گے تو میں ان کو دے دوں گی، وہ کھجور کھا کے پانی پی لیں گے۔ میری ماں بہنیں سن رہی ہو، 1 کھجور تھا، میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا۔ یہ عورتیں تھیں اس زمانے کی، 1 کھجور کو قاعدے سے رکھنا جانتی تھیں۔ تم تو اپنے جہیز کے برتن نہیں رکھ پاتی ہو، اپنے ماں کی طرف سے ملا ہوا سامان بھی حفاظت نہیں کر پاتی ہو، تم تو اپنے جہیز کے سامان کو کیسے چن چن کے رکھا جائے یہ بھی تمہیں طریقہ نہیں معلوم۔ 1 کھجور، امی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو اللہ کے نبی کے لیے رکھ دیا تھا۔ شوہر کی طلب دیکھیے، شوہر کی خدمت دیکھیے، خود نہیں کھا رہی ہیں، بھوکی ہیں، لیکن شوہر کی پہلے فکر ہو رہی ہے۔ وہ کھجور میں نے اٹھائی اور وہ کھجور اٹھا کر میں نے اس عورت کو دے دیا، لے میرے پاس اس کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ واقعہ سن لیجئے میرے بھائیوں، بڑا دلچسپ ہے۔ جیسی اس مانگنے والی کو میں نے وہ کھجور دیے، اس مانگنے والی نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، بیچ سے گٹھلی نکالی اور گٹھلی کو پھینک دیا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا۔ بخاری شریف کے الفاظ، خود کچھ نہیں کھائی، ان بچوں کو پانی پلاتی ہے اور خود پانی پیتی ہے اور چل دیتی ہے۔ لیکن رکیے تھوڑا، یہ تو بخاری سے میں نے بتا دیا، تھوڑا سا صبر کیجئے، مسلم کا بھی بتا دوں۔ مسلم میں کہ میں نے 3 کھجور اس کو دے دیے، میرے پاس 3 تھے، میں نے تینوں کھجوریں اس کو دے دی۔ اس عورت نے 1 کھجور اس بچے کو دے دی، 1 کھجور اس بچے کو دے دی اور 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی کہ میں کھا لوں۔ ان بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی۔ عورت کے پاس جو کھجور تھی وہ جیسے ہی منہ پہ لے کے گئی، وہ کھجور کھانا چاہتی تھی ماں، ان بچوں کی ماں، کھجور اپنے منہ تک لے گئی کہ دونوں بچے اپنے ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے۔ امی یہ بھی دے دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، امی ابھی بھوک لگ رہی ہے۔ ماں نے اپنے ہونٹوں کے پاس سے وہ کھجور واپس کر دی، اپنے دانتوں کے قریب سے وہ کھجور واپس کر دی۔ اس کو اپنے بچوں پر رحم آ گیا اور اس نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس کو، یعنی ہر ایک کو 1.5 مل گیا۔ ماں نے خود کچھ نہیں کھایا، پانی پیا اور چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا اس عورت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اے عائشہ، عائشہ سوچ لو، اس عورت کو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ عائشہ کیا اس کو تم نے 3 کھجوریں دے دی تھی؟ ہاں میں نے تینوں دے دی تھی۔ عائشہ کیا اس نے 2 کھجوریں دونوں بچوں کو دے دی اور 1 کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی؟ ہاں۔ بچے اس کی کھجور پر جھپٹ پڑے؟ ہاں۔ اس عورت نے اپنے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے اور آدھی آدھی اپنے بچوں کو دے دی؟ ہاں۔ عائشہ کیا اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا؟ کہا نہیں۔ عائشہ تمہیں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دینا پڑے گی۔ عائشہ جس عورت نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہو،
اور اپنے بچوں کو پرورش کیا ہو، پالا ہو، پوسا ہو، اور اس کو کھلا پلا کے پروان چڑھایا ہو، اور خود بھوکی رہ گئی ہو، اس نے اپنی بھوک پر بچوں کی بھوک کو ترجیح دی ہو، خود بھوکی رہ کر بچوں کو پالا ہو، عائشہ وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ، اس عورت نے جنت واجب کر لی، اس عورت نے جنت واجب کر لی، وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے۔ میری ماں بہنوں، تمہارے پیٹ میں لڑکی ہے، تم نے الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرایا اور پتہ چلا کہ لڑکی ہے، تم تو اپنے پیٹوں کے بچوں کو مار ڈالتی ہو۔ بہادری وہ ہے کہ عورت اس بچے کو جنم دے، خود کھانے پینے کو نہیں لیکن بچوں کو کھلا رہی ہو، پلا رہی ہو، خود بھوکی ہے اور بچوں کو کھلا رہی ہو، پلا رہی ہے، جتنی بھی طاقت ہے، جس حیثیت کے لائق ہے، خود بھوکی ہے، ایسی عورت کے اوپر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ 15 دن سے چولہا نہیں جلا، 15 دن سے چولہا نہیں جلا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ کھجور و پانی پر گزارا چل رہا تھا، ایک بار اطلاع ملی کہ بحرین سے مال آیا ہے اور اللہ کے نبی صحابہ کرام میں تقسیم کریں گے، اس مال میں اللہ کے نبی کا بھی بھاگ ہے، اس مال میں نبی کا بھی حصہ ہے۔ فرمایا عائشہ صدیقہ نے، اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد آپ مال تقسیم کریں گے اور آپ کا بھی تو حصہ ہے۔ فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، آج ہمیں بھی حصہ ملے گا، ہمارا بھی حق ہے، ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ آج چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو چولہے میں، آج ہمارے گھر میں بھی گوشت پکے گا۔ 15 دن سے چولہا نہیں جلا، آج ہمارے ادھر بھی اچھا کھانا بنے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ادھر اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، حجرے میں جاتے ہیں، اور ادھر میں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چولہا سنبھال لیا، اس کو پوت لیا اور اس میں لکڑیاں رکھ دی کہ اللہ کے نبی جب اپنا حصہ لے کر آئیں گے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا۔ تقریباً آج کے ٹائم کے لحاظ سے 10 یا 11 بجے کے آس پاس اتنا مال آیا تھا بحرین سے کہ وہ مال تقسیم کرتے کرتے صحابہ کرام کو دیتے دیتے صبح ہو گئی، 9-10 بج گئے، چاشت کا اشراق کا وقت ہو گیا، 11 بجے کے آس پاس کا ٹائم ہو گیا، سب کے حصے دے دیے۔ اللہ کے نبی کو بھی 2 تھیلے بھر بھر کے مل گئے، ایک آپ نے اس ہاتھ سے پکڑا، دوسرا تھیلا آپ نے دوسرے ہاتھ میں لیا، آپ نے اپنے دونوں تھیلوں کو اٹھایا اور لے کے چل دیے۔ آپ جیسے ہی چلے نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہیں، جا رہے ہیں، گھر آنے والا ہے کہ اچانک 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دائیں دیکھا تو 7 سال کا بچہ، بائیں دیکھا تو 9 سال کا بچہ۔ دائیں دیکھا اس نے یہ تھیلا پکڑ لیا، بائیں دیکھا تو اس نے دوسرا تھیلا پکڑ لیا۔ دائیں نظر ڈالی، 7 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے باپ نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے، اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، میرا دوسرا باپ آیا وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتا ہے، آج 7-8 دن ہو گئے، میری ماں نے اور میرے باپ نے مجھے روٹی کا ایک لقمہ نہیں دیا۔ آپ نے بائیں نظر ڈالی تو 9 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے رسول میرے باپ ہے لیکن میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، میری دوسری جو ماں آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی ہے۔ ایک کی ماں نہیں ہے، ایک کا باپ نہیں ہے، ایک کہہ رہا اللہ کے رسول میرے باپ نہیں ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی، جو آدمی میرے گھر میں آیا وہ بیٹا نہیں مانتا۔ دوسرا کہتا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، میرا باپ ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، میری جو دوسری امی آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی، میرے گھر میں بھی 7-8 دن سے چولہا نہیں جلا۔ اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، زار و قطار رونے لگے۔ دائیں دیکھتے ہیں 7 سال، بائیں دیکھتے ہیں 9 سال۔ آپ نے یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا، دوسرا تھیلا آپ نے دوسرے بچے کو دے دیا، جاؤ لے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان دونوں یتیم بچوں کو گھور گھور کر دیکھنے لگے اور وہ تھیلا لے جا کر بڑے خوش تھے. ایک تھیلا دوسرا تھیلا دوسرا بچہ لے کے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول اس طرح اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہے ہیں ان یتیم بچوں کو, اور اس وقت تک دیکھتے رہے, اس وقت تک نظر ڈالتے رہے جب تک کہ یہ بچے خود ہی نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے, نبی اکرم کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو گئے. اس حال میں اللہ کے نبی پھر دروازے کو دستک دیتی ہیں. حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں, اللہ کے نبی اپنا حصہ لے کر آ رہے ہوں گے, دروازہ کھولتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم. امی عائشہ کہتی ہے وعلیکم السلام. اندر آئیے. اندر جاتے اللہ کے نبی تو کیا دیکھتی ہیں اما عائشہ, جس خالی ہاتھ سے آپ گئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئے ہیں. آپ کے ہاتھ میں کوئی تھیلا نہیں, کوئی سبزی نہیں, کوئی گوشت نہیں, کوئی آٹا نہیں, چاول نہیں, دال نہیں, کچھ نہیں ہے نبی اکرم کے ہاتھ میں. کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا چولہا سنبھال لو, سنبھال لیا. اے اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا, میں نے چولہے کو جلانے کا انتظام کر لیا, لیکن آپ کو دیکھتی ہوں خالی ہاتھ گئے تھے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے. آپ نے نظریں پلٹی. ہاں عائشہ سچ ہے, آج مجھے بھی 2 تھیلے ملے تھے, میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا, لیکن عائشہ گھر کے دروازے کے باہر 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا. ایک کی عمر 7 سال, دوسرے کی عمر 9 سال. عائشہ ایک کی ماں نہیں, ایک کا باپ نہیں. عائشہ ایک کا باپ سوتیلا, دوسرے کی ماں سوتیلی. ادھر باپ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں, ادھر سوتیلی ماں بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یتیم بچوں کا پیٹ ان کی پیٹھ سے چپک رہا تھا, بھوک کی حالت نے ان کو نڈھال کر لیا تھا. اور انہوں نے جب مجھ سے کچھ مانگا تو میں نے دونوں تھیلے ایک ایک دونوں کو دے دیا. امی عائشہ کہتی ہیں آپ نے کبھی کچھ غلط کیا ہی کہاں ہے جو آج کریں گے, اچھا کیا دے دیا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا, اچھا کیا دیا, لیکن اللہ کے رسول 2 مٹھی اس تھیلے میں سے نکال لیتے اور 2 مٹھی اناج اس تھیلے میں سے نکال لیتے, میں چکی پر پیس دیتی, آج گھر کا گزر بسر چل جاتا. ایک روٹی آپ کھا لیتے, ایک روٹی میں کھا لیتی. اے اللہ کے نبی اتنا تو آپ نکال سکتے تھے. فرمایا عائشہ تم صحیح کہہ رہی ہو, اتنا میں نکال سکتا تھا, میں نے سوچا بھی تھا کہ 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں, 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں. لیکن عائشہ جب ان یتیم بچوں کے چہروں پہ نظر پڑی تو میری ہمت کو, میرے دل کو گوارا نہ ہوا کہ ان یتیم بچوں کا کوئی حق ماروں. میں نے دونوں کو دے دیا. عائشہ یتیمی ہم نے دیکھی ہے, تم نے نہیں دیکھی. ان جملوں پہ غور کرو. عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے, تم نے نہیں دیکھی. تمہارے تو باپ ابھی بھی زندہ ہیں, تمہاری ماں تو ابھی بھی زندہ ہے, تم یتیم نہیں ہو. یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے. عائشہ یتیموں کی کنڈیشن مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا. عائشہ میں جب پیدا ہوا, پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے میں نے باپ کو کھو دیا. میرا باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. میں پیدا ہوا تو یتیم بن کر دنیا میں نے آنکھیں کھولی تو یتیمی کی حالت میں میرے باپ اس دنیا میں موجود نہیں تھے. اور جب میری عمر 6 سال کی ہوئی, میری ماں مجھے اپنی ماں یعنی نانی کے گھر لے کے گئی. جب میں مدینہ سے یثرب سے لوٹ کے آ رہا تھا, 6 سال کی عمر تھی, تو مقام ابوا پر میری ماں پہنچی جو مکے آ رہی تھی. راستے میں مقام ابوا پر پہنچی اور کہتی ہے بیٹے تم بار بار ابو کو پوچھتے ہو, ابو ابو, سب کے ابو ہیں, میرے ابو کہاں ہیں؟ آؤ آج میں تمہیں تمہارے ابو کو دکھاتی ہوں. میری ماں مجھے میرے باپ کی قبر پر لے گئی. آیا عائشہ اپنی آنکھوں سے مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اور خود پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. میں بھی اپنے باپ کی قبر کو کھود نہیں سکتا تھا, اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا. میں اپنے باپ کی جدائی میں رو رہا تھا. پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میری ماں بے ہوش پڑی ہے. جب میں اپنے ماں کے سینے پر بیٹھ گیا, اٹھانے لگا امی امی, تو میری ماں اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی.
میری ماں کی روح قبض سری سے پرواز ہو چکی تھی. جہاں باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اور اسی جگہ میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا ہو. عائشہ 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. یتیمی ہم نے دیکھی ہے, تم نے نہیں دیکھی. عائشہ تم کیا جانو یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے. آج ان دونوں بچوں کو میں نے تھیلا دے دیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ابھی میری گفتگو ہو ہی رہی تھی, اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی مسجد میں جاتے ہیں, ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں. نماز پڑھانے کے بعد ان 2 یتیم بچوں کی کنڈیشن لوگوں کو بتاتے ہیں جن کو آپ نے اپنا حصہ دے دیا تھا. یتیموں کے حقوق بتاتے ہیں, یتیموں کی فضائل بتاتے ہیں, یتیموں کی پرورش کا اعلان کرتے ہیں. اور پھر آپ نے اتنا زیادہ اعلان کر دیا, اتنا اعلان کر دیا اسی مسجد کے اندر, فرمایا یتیموں کو کھلانے والوں, یتیموں کو پلانے والوں, انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین, انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین. لوگوں میں اور یتیم کو کھلانے پلانے والا میں, اور یتیموں کا حق ادا کرنے والا میں, اور یتیموں کی پرورش کرنے والا, یہ دونوں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہے. یعنی وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا جنت کے اندر, وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا. یتیموں کو مت ستانا, یتیموں کو مت رلانا, یتیموں کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا. یتیموں کو کھلانے پلانے والا میرا جنتی بن کر, میرا پڑوسی بن کر رہے گا. اس کا مکان میرے مکان سے چپکا ہوا ہوگا, وہ میرا جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں, میں نے جنت کا لفظ لا کر یہ بتانا چاہا کہ یتیموں کو کھلانے پلانے والا بھی جنت میں جائے گا. یہ جنت میں جانے والے راستے میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں. یہ جنت میں جانے والے راستے ہیں. جن کے چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں, کسی کا 1 مہینہ کا, 2 مہینے کا, 1 سال کا, 2 سال کا, 7 سال تک جو بچے مر جاتے ہیں, انتقال کر جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, 10 سال کا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے, کیونکہ 10 سال کے بعد پھر نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. تو 10 سال سے پہلے کا جو معاملہ وہ بچوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں اور اس نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا تو صغارہم دعامیس الجنہ, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی روحیں جنت میں بے روک ٹوک گھومتی اور ٹہلتی رہتی ہیں, جہاں جانا چاہیں چلتی رہتی ہیں, پھرتی رہتی ہیں. قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر میں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. حساب و کتاب ہو جانے کے بعد اللہ کہے گا جنتیوں تم جنت کے اندر چلے جاؤ, اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر چلے جاؤ. جنتی جنت کے کنارے پر اور جہنمی جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے. جہنمیوں کو اللہ جب جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا فرشتوں کو تو اس سے پہلے کہے گا ان جہنمیوں میں سے ان لوگوں کو الگ کر دو جن کی زندگی میں ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے چھینے ہیں, ان کے بچے چھینے ہیں, جن بچوں کا انتقال ہو گیا ان کے ماں باپ کو الگ کر دو. ان کو الگ کر دیا جائے گا. اللہ کہے گا باقی کو جہنم میں ڈال دو, سب کو جہنم میں جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا. جن کے چھوٹے چھوٹے بچے چھینے تھے ان کو ایک الگ کر دیا جائے گا. پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کے بچوں سے ان کو ملوا دو, کیونکہ دنیا میں بھی ان سے چھوٹے پن میں ہم نے بچے چھین لیے تھے. بچوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا اور ماں باپ نے اپنے بچوں سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کی ہے, اس لیے کہ کوئی بولتا تھا کوئی نہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے, ہم نے ان کو اٹھا لیا. آج ان کو ملوا دو, ان کو جہنم میں جانے سے پہلے ان کی یہ تمنا بھی پوری کر دو تاکہ ان کو شکایت نہ رہے. فرشتے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے چھینے گئے ہوں گے لے کے آئیں گے, ان کو ان کے ماں باپ سے ملوایا جائے گا. جو بچہ اپنے ماں باپ سے ملے گا اس کو پکڑ لے گا, اس کو پکڑ لے گا اور اس کو باتیں کرتا ہوگا, ابو ابو, ابھی دونوں باتیں ہو رہی ہوں گی, اتنے میں حکم ہوگا بس ٹائم ختم ہو گیا, ان بچوں کو چھڑا لو. آئے فرشتوں بچوں کو جنت میں لے جاؤ اور ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو. ہم نے ان بچوں سے ماں باپ ملوا دیے اور ماں باپ کو بچوں سے ملوا دیا تاکہ کسی کو شکایت نہ رہے.
ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو، جیسی اللہ یہ حکم دے گا جہنم میں ڈال دو، ویسے وہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے۔ فَيَأْخُذُوا بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، وہ اپنے ماں باپ کے کپڑے کو دامن کو پکڑ لیں گے۔ فَلَمْ يُفَارِقْهَا، پھر اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیں گے، اس سے الگ نہیں ہوں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، کہیں گے اللہ دنیا میں بھی تو نے مجھ سے دنیا میں بھی میرے ماں باپ سے مجھ کو چھینا، اور آخرت میں بھی مجھ سے میرے ماں باپ چھین رہا ہے۔ اے اللہ دنیا میں تو نے مجھے چھینا ماں باپ سے، اور آخرت میں ماں باپ کو چھین رہا ہے مجھ سے۔ اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے ہمیں میرے ماں باپ نہیں دیے، اور آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ نہیں دے رہا ہے۔ اے اللہ پھر تو ہم بد نصیب ہوئے کہ دنیا میں بھی مجھے میرے ماں باپ نہیں ملے، اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ نہیں مل رہے ہیں۔ اے اللہ ایسا نہ کر، اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے، اللہ میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ غیب سے آواز آئے گی، اے فرشتوں میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی استدعا کو، ان کی گزارش کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ اے فرشتوں ان کی دعا کو میں نے سن لیا ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کو میں نے مان لیا ہے۔ اے فرشتوں ان بچوں کو ان کے ساتھ چھوڑ دو، اور اے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو، اور تم اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ۔ یہاں پر بھی جنت کا لفظ آ گیا، یعنی جو بچے صغر سنی میں چھوٹی حالت میں اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا، روئے نہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے بیان کر کر کے روئے نہیں، ماتم نہیں کیا، اور سینہ نہیں پٹکا اور بال نہیں نوچے، بلکہ اللہ نے جب ان کے بچوں کو اٹھایا تو اپنے بچوں کے انتقال پر، موت پر انہوں نے صبر کیا، کہا اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لیا۔ تو تمہیں دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہوگا، اور جنت بھی نہیں ملے گی کھویا ہوا مقام، بلکہ ایک دوسرا مقام تمہیں دیا جائے گا جس کو ہم دوزخ کہتے ہیں، جہنم کہتے ہیں، عذاب علیم کے نام سے ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ اتنی لمبی ایک تمہید کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں صرف اس مقام کو پانے کے لیے آئے ہیں جس مقام سے ہمارے باپ آدم اور حوا کو نکالا گیا ہے۔ وہ مقام کیا ہیں؟ انہی مقامات کا اور انہی باتوں کا ذکر آج میں کروں۔ قرآن کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر بھی انہی جنتی لوگوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہو گئی، نماز میں بھی خشوع اور خضوع ہونی چاہیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے، لہو و لعب کی باتوں سے دور رہتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور ہم نے ان کو جو مال دیا ہے، جو رزق دیا ہے، جو دولت ہم نے ان کو دی ہے، وہ اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، سب کے لیے برابر احکام ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومن بھی کامیاب و کامراں ہو چکے جو اپنی سطر کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین،
اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اور اپنی لونڈیوں کو چھوڑ کر، کیونکہ ان دونوں سے شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے میں تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اپنی بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر اگر کہیں اور تم نے اپنی شرمگاہ کا استعمال کیا، اپنی شرمگاہ کو غلط راستے میں غلط جگہ پر یوز کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ سرکش ہیں، حد سے گزر جانے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کی نافذ کردہ حدود کو کراس کر رہے ہیں، یہی لوگ باغی ہیں، یہی لوگ سرکش ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو چکے ہیں جو امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، جس کی امانت ہے اس تک پہنچاتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور اپنے عہد و پیمان کی، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اپنے عہد و پیمان پر قائم رہتے ہیں، اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو چکے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں۔ اتنی ایک لسٹ بتائی، تو ایک لسٹ دیکھیے پوری، اس لسٹ کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھیے۔ کامیاب ہو گئے مومن، کون مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ نماز ایک تو وہی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ایک تو یہ نماز ہو گئی 4 منٹ میں 4 رکعت ہو گئی، نکل گئی۔ ایک ہوتا ہے نماز کے اندر خشوع اور خضوع، آپ کا دماغ مستشک ایک ہی جگہ لگا ہوا ہے، سجدے کی جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور پورا ذہن اور دل اور دماغ صرف ان آیتوں پر اور ان دعاؤں پر لگا رہے ہیں جو آپ کی منہ سے نکل رہا ہے، اس کے معنی اور مطالب کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، سوچ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اور ایک واقعہ بتاؤں، الاصابہ میں احمد ابن حجر العسقلانی نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کی جس مسجد میں مسجد نبوی میں امامت کرتے تھے، وہاں ایک بہت بڑے محدث جلیل عبد الرحمن ابن مہدی، یہ بصرہ کے بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں، یہ ایک بار مدینے میں تشریف لائے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ امام مالک نے نماز پڑھانا شروع کر دیا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی۔ عبد الرحمن ابن مہدی بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے اپنے کاندھے پر ایک چادر تھی، انہوں نے اس چادر کو کاندھے سے ہٹایا اور آگے رکھ لیا، نماز پڑھ رہے تھے آگے رکھ لیا، جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی چشمہ اتارا ڈبی میں پیک کر کے آگے رکھ دیا، یا کوئی گمچھا امچھا ہوا تو اس کو نکالا اور آگے رکھ دیا اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ ایسے ہی عبد الرحمن ابن مہدی نے ایک جو چادر تھی ان کے پاس، وہ انہوں نے آگے رکھ دی اور نماز پڑھنے لگے۔ جب
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا تو مقتدی ان کو دیکھ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن مہدی کو، یہ انہوں نے کیا کیا؟ کون ہے یہ آدمی؟ ہماری مسجد کے حالات سے واقف نہیں ہے، اہل مدینہ سے واقفیت نہیں رکھتا۔ نماز کی حالت میں اس نے اپنے کاندھے کی چادر کو زمین پر اپنے آگے رکھ دیا اور نظریں اٹھا اٹھا کر امام مالک کو دیکھنے لگے، گویا کہ ان کی آنکھیں شکایت کر رہی تھی کہ اس آدمی کی وجہ سے میری نماز میں ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی چادر نماز پڑھتے میں اپنے آگے ڈال دی اور ہماری نظریں اس چادر پر پڑ گئیں، یعنی ان کی وجہ سے ہماری نماز میں ڈسٹرب ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس آدمی کو پکڑو اور قید خانے میں ڈال دو، اس آدمی کو پکڑو اور جیل میں ڈال دو۔ صرف اتنی سی بات پر کہ انہوں نے نماز پڑھی اور یہ چادر اٹھائی اور آگے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، یہ صرف چادر آگے تھی، کہاں ڈال دیا؟ جیل میں۔ شام ہونے سے پہلے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کو میں نے جیل میں ڈلوایا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ اپنے شہر بصرہ کا بہت بڑا محدث ہے، حدیثوں کا جانکار ہے، قرآن و حدیث کا بہت بڑا عالم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قید سے لانے کا حکم دیا کہ اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے اور میرے سامنے پیش کیا جائے۔ شام ہونے سے پہلے پہلے ان کو قید خانے سے نکالا جاتا ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہتے ہیں، قد احدثت فی مسجدنا شیئا ما نعرفہ، تم نے آج ایک نئی چیز ہماری مسجد کے اندر ایجاد کر دی ہے، تم نے ایک نیا طریقہ میری مسجد کے اندر نکال دیا ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ آج تک پورے مدینہ میں کسی نے اپنے نماز پڑھتے ہوئے اپنے آگے کوئی چیز نہیں رکھی، کوئی چیز نہیں رکھی، اور تم نے چادر رکھ دی اپنے سامنے۔ تم نے نمازیوں کی نظر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، مشغول ہو گئے لوگ تمہاری چادر دیکھنے پر۔ یہ نماز کے خشوع اور خضوع کے خلاف ہے۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھنا، حدیثوں کے جانکار ہوتے ہوئے، اچھے عالم ہوتے ہوئے بھی تم نے یہ کام کیا، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا؟ ڈانٹ دیا ان کو اور باؤنڈیشن ان کے اوپر لگا دی کہ آئندہ اگر ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا، جیل میں سڑنا پڑے گا تمہیں، قید خانے کے اندر۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ہم نے موبائل نکالا آگے رکھ دیا، ہم نے رومال نکالا آگے رکھ دیا، کوئی چیز ہے ہم نے اپنے آگے رکھ دی اور اللہ اکبر ایسے نماز پڑھنے لگے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حالانکہ بہت سی چیزیں آگے رکھی جاتی ہیں، آپ میدان میں ہیں تو سترہ آگے رکھیں گے، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی لاٹھی وغیرہ یا کوئی چیز سترہ کوئی چیز آپ بنائیں گے، لیکن میرے بھائیوں نماز کے خشوع اور خضوع کا اہتمام اتنا زیادہ تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف چادر کو آگے ڈالنے کے عوض میں اس آدمی کو قید خانے میں ڈال دیا، عبد الرحمن ابن مہدی۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتاتے ہیں کہ تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب اللہ کی عبادت کرو تو اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ کر سکو تو یہ سمجھ لو، یہ تصور اپنے اندر پیدا ضرور کر لو کہ ہم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ جب تم یہ تصور کرو گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقیناً اس نماز کو اچھی طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو گے۔ تو ایک لسٹ یہاں بیان کر دی گئی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مسلمان وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بدتمیزی سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، اناد سے، دشمنی، ایک دوسرے کے خلاف شریعت رچنے سے جو پاک صاف رہتے ہیں، جو لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، بیہودہ چیزوں سے، بیہودہ کاموں سے دور رہتے ہیں، وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون،
جو اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کرتے ہیں، اپنے مال کی پوری پوری زکات دیتے ہیں، ایک پیسہ بھی اس میں کمی نہیں کرتے ہیں، غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں، پوری پوری مال کی زکات دیتے ہیں، یہ مومن بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کہیں استعمال نہ کیا جائے، اور ایک شرمگاہ کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ اتنے باریک اور ٹائٹ کپڑے نہ پہنے جائیں کہ جس سے جسم نمایاں ہو، نظر آ جائے۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ بیوی کو چھوڑ کر، بیوی کے علاوہ، لونڈی کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو کہیں اور استعمال کر رہا ہے تو یہ حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے۔ اور پھر لسٹ ابھی جاری ہے۔ والذین هم لاماناتہم، امانتوں میں پاس و لحاظ، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ امانت صرف مال کی نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے ہمارے پاس 1000 روپے رکھا، صاحب 15 دن کے بعد میں آؤں گا، ہمیں دے دینا، اور ہم نے 15 دن کے بعد آپ کا 1000 روپے آپ کو لوٹا دیا، بس یہ ہے امانت۔ لیکن صرف امانت پیسوں کی اور مال و دولت ہی کی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور کوئی کسی کام کا مشورہ مانگ رہا ہے تو مشورہ بھی دینا، اور اچھا مشورہ دینا بھی امانت داری ہے۔ المستشار مؤتمن، مشورہ دینے والے کو امانت دار ہونا چاہیے، امانت دار۔ کسی کے بارے میں بھی اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں کسی کو تو امانت داری کے ساتھ، بہت پاس و لحاظ رکھنا ہے امانت داری کا۔ وَعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد و پیمان کو، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، زبان کے پکے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے انتقال کا وقت قریب آیا تو مرض الموت میں کہہ رہے ہیں کہ فلاں نوجوان کو بلاؤ، فلاں نوجوان کو بلاؤ۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ کافی دور رہتا ہے، وہاں تک جانے میں 2-3 دن لگ جائیں گے، وہاں سے آنے میں 2-3 دن لگ جائیں گے، 1 ہفتہ پورا چلا جائے گا، پتہ نہیں 1 ہفتے کے اندر اندر آپ صحیح ہوتے ہیں یا اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے وصیت کی، لوگوں میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا، میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا جب میری بیٹی جوان ہو جائے گی، میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ابھی تک وہ زبان یاد ہے جو میں نے اس نوجوان کو دی تھی، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے جو میں نے اس نوجوان سے کیا تھا۔ اے لوگو، جاؤ اس کو لے کر آؤ، اگر 4-5-6 دن میں وہ آ جاتا ہے، اگر تم اس کو لائے اور میرے سامنے پیش کر دیا، اگر میری زندگی میں وہ نوجوان آ گیا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ خود کروں گا، اور اگر وہ نوجوان میری زندگی میں نہیں آ پایا، اس کو یہاں آنے سے پہلے ہی اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم سب گواہ رہنا، میں نے اجازت دے دی ہے، میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دینا، کیونکہ میں نے اس کو زبان دی تھی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ یہاں تو جس لڑکے کے ساتھ رشتہ لگا ہے اس سے بھی اچھا کوئی لڑکا اگر مل گیا تو اتنے عیب لگا کر اس لڑکے کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہے گا بھیا تمہیں نکاح نہ کرنا تھا مت کرتے، کم سے کم الزام تو مت لگاتے اتنا زیادہ میرے اوپر۔ یہ حال ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کا پکا رہتا ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، لسٹ گنتے جائیے جو نماز کے پابند رہتے ہیں، خشوع خضوع برتتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کی پابندی سے ادائیگی کرتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور وعدے پر قائم رہتے ہیں، عہد و پیمان عہد و پیمان پر پورا اترتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز اور، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لسٹ میں یہ چیز بھی شامل ہے، نمازوں کی حفاظت۔
ایک تو یہ ہوا کہ کوئی میچ آ رہا ہے، چلو دیکھ لیں بعد میں پڑھ لیں گے، ظہر نکل گئی، 3 بجے میچ ختم ہوا، اب پڑھ رہے ہیں ظہر، جان بوجھ کر ٹائم نکالا آپ نے۔ مسند احمد کے اندر انس ابن مالک کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں حضرت انس ابن مالک جب عمر ابن عبدالعزیز کا دور آیا تو انس ابن مالک کبھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی پہلے مسجد میں نماز پڑھ کر نکل جایا کرتے تھے اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، جبکہ امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن حضرت انس کبھی پہلے نماز پڑھ لیتے تھے اور کبھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی، خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز انس پر نظر ڈالو، انس ابن مالک پر، کبھی کبھی وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایک فتنہ کھڑا نہ کر دیں، جماعت کے اندر انتشار پیدا نہ کرتے ہیں، یہ اختلاف کی ایک دیوار نہ اٹھا دیں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے حضرت انس کو بلایا اور حضرت انس کو بلانے کے بعد ان سے پوچھا، کبھی میں تمہیں مسجد میں اپنے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں اور کبھی دیکھتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو، کبھی کبھی تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہارے دل میں کیا وہ میں جاننا چاہتا ہوں، آخر پہلے نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے جب نماز ہونا ہی ہوتی ہے، اور مجھے نماز پڑھانا ہے تو میرے پیچھے نہ پڑھ کے تم پہلے نماز پڑھ کے کیوں نکل جاتے ہو؟ تو انس ابن مالک نے جو جواب دیا اس کو غور سے سنیے، مسند احمد کی جلد 6 کے اندر یہ آج تک لکھا ہوا ہے۔ حضرت انس ابن مالک جواب دیتے ہیں، خلیفۃ المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، آپ نے بالکل سچ فرمایا، کبھی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، کبھی آپ کے نماز پڑھنے سے پہلے میں خود نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں، اور ایسا اس لیے کرتا ہوں اے امیر المومنین، میری آنکھیں، میری نگاہیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے ٹائم ٹیبل کو جانتی ہیں، میری آنکھیں پہچانتی ہیں کہ آپ ظہر کب پڑھتے تھے، عصر کب پڑھتے تھے، مغرب کب پڑھتے تھے، عشاء کب پڑھتے تھے، فجر کب پڑھتے تھے، میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر ان نمازوں کے اوقات کو پہچانتی ہیں۔ جب آپ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء یا فجر اس وقت پڑھتے ہیں جب جناب محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے تو یقیناً میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اس وقت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب آپ نماز کے اول وقت کو چھوڑ دیتے ہیں اور ظہر عصر میں دیر سے آتے ہیں، جب دیر سے نماز پڑھاتے ہیں تو میں اول وقت میں جو ٹائم جناب محمد رسول اللہ کا تھا میں اس وقت میں ظہر عصر مغرب عشاء نماز پڑھ کر میں نکل جاتا ہوں، پھر میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو، ٹائم ٹیبل کو پہچانتی ہیں۔ یہ ہے نماز کی محافظت، یہ ہے مداومت صلاۃ، اس کو کہتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت۔ 3 بجے پڑھ لی، عصر کی نماز 4:30 بجے پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے تھے؟ صاحب کیرم بورڈ کھیل رہا تھا، تھوڑا سا باقی تھا، سوچا پورا کھیل لوں اس کے بعد میں جاؤں گا نماز پڑھوں۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، پیشاب لگ رہا تو یہیں کر لینا، کوئی بات نہیں، دقت نہیں، بیٹھ جاؤ، سامنے مت کھڑے ہوئیے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ ایک لسٹ بتانے کے بعد پھر کیا کہہ رہا اللہ؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ مالک ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں، یعنی یہ کام کرنے والے کہاں جائیں گے؟ جنت الفردوس میں، ہم فیہا خالدون، پھر وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ یہ ہے وہ راستے جس راستوں پر چلنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، ان راستوں پہ چلیے اور اس مقام کو پا جائیے جس مقام سے آپ کے باپ آدم کو اور آپ کی ماں حوا کو نکالا گیا ہے۔ دنیا میں انہی راستوں پہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ کھویا ہوا مقام ہم دوبارہ پا جائیں۔
18,000 کا 20,000 کا اینڈرائڈ موبائل لے کر الٹی سیدھی چیزیں دیکھ کر جہنم تو خرید رہے ہیں. یعنی جہنم، اور وہ بھی پیسہ دے دے کر ہم جا رہے ہیں، پیسہ خرچ بھی کر رہے ہیں جہنم میں جانے کے لیے، لیکن جنت بنا پیسوں کے مل رہی ہے، لیکن ہم اس جنت کی طرف نہیں لپکتے. دیکھیے جنت کتنی آسان ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لیجئے، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا. کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں، ہمیں کیا لگ رہا ہے؟ جنت مل رہی ہے، بیٹھے بیٹھے مل رہی ہے، لیکن نہیں چاہیے. اچھا لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے جنت مل جائے گی؟ تب تو مہاتما گاندھی بھی کہتا تھا، امبیڈکر بھی کہتے تھے. اس لیے شرط لگا دی بخاری میں، من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کا صدق دل سے، دل کی گہرائی سے، سچے دل سے. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جس نے دل سے مانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور دل سے اس بات کی گواہی دی، اور دل سے جو گواہی دے گا وہ کبھی پلٹے گا نہیں، ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرے گا. توحید کا معاملہ کوئی کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے، نیتا لوگوں کی دکان نہیں ہے. مسلمانوں کے اسٹیج پہ آئے تو ٹوپی لگا لی، مندر میں پہنچ گئے تو ٹیکا لگا لیا. یہ توحید ہے، توحید. یہاں آپ کو صرف ایک اللہ ہی کے سامنے اپنا سر جھکانا پڑے گا. صدق دل سے جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں جائے گا. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ جنت کے اندر جائے گا. یعنی مرتے دم تک وہ کسی غیر کے پاس آستانے پہ نہیں جاتا تھا. مسجد میں آیا تو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. ابھی مسجد میں کہا اس نے، گھر پہ گیا تو بیوی بولی 4 سال شادی کو ہو گیا ابھی تک بچہ نہیں ہو رہا، دیکھو ہماری پڑوسن فلاں بابا کے پاس گئی تھی، دیکھو بچہ ہو گیا. چلو مسجد میں جا جا کے تھک گئے ہو، اب ایک بار ارے ہماری پڑوسن جس بابا کے پاس گئی تھی اسی کے پاس ہم بھی چلتے ہیں. اور گیا بابا کے پاس، بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا ورنہ مر کے جاؤں گا. جو اس حال میں مرا وہ نہیں، اللہ بھی راضی رہے، رحمان بھی، اور خوش رہے شیطان بھی، یہ نہیں چلے گا. صرف اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں. یہ ہے توحید. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، بدوی تھے، عرابی تھے، دیہاتی تھے، کہ اللہ کے نبی میں دور سے آیا ہوں اور دور جانا ہے، اپنا کام ہو گیا، سوچا جاتے وقت آپ سے مل لوں. اے اللہ کے رسول مجھے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر پہنچنا ہے، کیونکہ جنگل میں خطرہ ہے، جنگلوں سے گزروں گا. اگر سورج غروب ہو گیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے اگر میں گھر پہ نہیں پہنچا تو جنگل کے خطرناک جانوروں کا ڈر ہے کہیں وہ ہمیں پھاڑ نہ دیں، چیر نہ دیں. اس لیے میں جا رہا ہوں اپنے گھر کی طرف، مجھے مختصر نصیحت کر دیجئے، کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس پر میں عمل کر لوں. اب اللہ کے رسول کی عقل مندی دیکھیے. آپ نے سوچا کہ آدمی دور جائے گا، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے گھر پہنچنا ہے. اب وہ مولانا جرجیس کی طرح 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی تقریر نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول اس کے سامنے. ارے اتنی دور سے آئے تو بیٹھو بیٹھو. سب سے زیادہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پکاتے ہیں لوگوں کو، وہ سمجھتے جیسے ہم فالتو ہیں ایسے یہ بھی فالتو ہے. اب وہ جانا چاہ رہا، بیٹھو بیٹھو ایک شعر اور سن لو میرا. اب وہ شعر سنا رہا، اب وہ تعریف تھوڑا سا کر دیا، ماشاءاللہ شعر بہت اچھا، واہ واہ کیا بات. ارے بیٹھو یار، ایسے تو ہمارے پاس 10-15 شعر ہیں. اور سنا رہا ہے. ارے سنو بیٹھو یار، چائے پلا، 2 چائے دینا ملائی مار کے. چائے بھی پلا رہا ہے، شعر بھی سنا رہا ہے. اللہ کے رسول نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. جانتے ہیں دانش مند ہیں، عقل مند ہیں، مصلحت کا تقاضا ہے، اس وقت اس کو گھر جانا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچنا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے. تو آپ نے اتنی مختصر نصیحت کر کے اس کو رخصت کر دیا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا تم جا رہے ہو جاؤ،
اللہ کرے کہ تم شام سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے خیر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچ جاؤ، لیکن راستے میں یاد رکھنا ایک ہی نصیحت تمہیں کر رہا ہوں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب سوال کرنے کی ضرورت آ جائے تو صرف اللہ سے سوال کرنا، اور جب کوئی چیز مانگنے کی اور مدد طلب کرنے کی ضرورت آ جائے تو صرف ایک اللہ سے مدد طلب کرنا۔ حدیث کی دوسری کتابوں میں لکھا ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، جوتے کا تلوا بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی ایک اللہ سے مانگنا، کسی غیر کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا۔ یہ مختصر نصیحت کر کے اللہ کے رسول نے اس کو رخصت کر دیا۔ تو مماتا لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ نکلا لا الہ الا اللہ اور نکلتے ہی وہ مر گیا، یعنی اس مرض الموت میں مبتلا ہے اور آخری جملہ مرنے سے پہلے اس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کو ایکسپائر ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، اس کی انتقال کر گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر اس کا انتقال ہوا، اس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا، دخل الجنہ، وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر داخل ہو۔ یہ راستے ہیں جنت میں جانے کے، جن کے لیے ہم بھیجے گئے اس دنیا میں، ان راستوں پہ چلو۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ چند صحابہ ہیں، اور آپ نے ایک اشارہ کیا اور اندر چلے گئے حجرے میں۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اللہ ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا، ان کی شکلیں دیکھے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا او فرشتوں ان کو جنت میں لے جاؤ، فرشتوں ان کو جنت میں داخل کر دو، ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول حجرے میں چلے گئے۔ صحابہ آپس میں سوچنے لگے پتہ نہیں کون لوگ جنتی ہوں گے، ہم ہوئے کہ نہیں ہوئے، ارے ان خوش نصیبوں میں 70,000 لوگوں میں میرا شمار ہوگا کہ نہیں۔ یہ تو شاید ان لوگوں کے بارے میں آیا ہے جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے ہوں گے اور اسلام ہی پر جن کا انتقال ہوا ہوگا، ہم تو پہلے کافر تھے بعد میں اسلام لائے ہیں، اس لیے ہم لوگ اس میں شامل نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی حجرے سے نکل کے آئے تو آپ نے فرمایا شاید تم لوگ کنفیوز ہو، شبے میں ہو، ڈاؤٹ فل، پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا۔ 70,000 لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ کنفیوز ہیں، پتہ نہیں ان میں ہم ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو شک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سنو، یہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے کون ہوں گے؟ نوجوانوں ذرا سوچنا ہے، جو اللہ کے رسول نے پہچان بتائی ہے جنت میں بغیر حساب و کتاب کی جانے والے لوگوں کی، کیا ان میں ہم ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارا کنفیوژن دور کرتا ہوں، پہلا شخص کون ہوگا، دوسرا کون ہوگا، تیسرا کون ہوگا، چوتھا کون ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے لوگوں میں پہلا آدمی ہوگا الذین ہم لا یتطیرون ولا یقطعون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا شخص وہ ہوگا جنت میں جانے والوں میں جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، الذین ہم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتا ہوگا، برا فعل نہیں لیتا ہوگا۔ بدشگونی جانتے ہیں؟ آج کون سا دن ہے؟ منگل۔ ہم نے کوئی کام کیا بدھ سے لے کر سوموار تک، بہت پروفٹ ہوا، میرا کاروبار خوب کامیاب ہوا، لیکن جیسے ہی منگل کا دن آیا مجھے 1,00,000 2,00,000 کا نقصان ہو گیا۔ چلو کاروبار ہے، کبھی گھاٹا کبھی نقصان لگتا ہے۔ پھر ہم نے بدھ سے کام شروع کیا، پھر سوموار تک بہت فائدہ ہوا، پھر دوسرا منگل آیا،
پھر لاکھ 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا. یہ مائک آواز کیوں کر رہا سیٹی والا؟ بھیا اتنا تو خیال رکھو، جب مائک ہی نہیں چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مائک کو اب بتائیے، ان لوگوں کی وجہ سے بہت دقت ہوتی ہے. دیکھیے کہ یہ کیسا لگ رہا ہے، لگ رہا ہے جیسے عورتوں کے جو بال ہوتے نہیں ہیں بالکل الجھے ہوئے، بالکل ایسا لگ رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے جی، آپ کا بالکل. پھر نقصان ہو گیا. اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے. تو بدشگونی. پھر کام شروع کیا، تیسرا منگل آیا، پھر لاکھ 2 لاکھ کا نقصان. چلا میں منگل کو کام ہی نہیں کروں گا، منگل ہی کو میرا نقصان ہوتا ہے، منگل کا دن منحوس دن ہے، بس آج کے بعد منگل کو میں کام ہی نہیں کروں گا. اب ہم پورا ہفتہ کام کرتے ہیں، صرف منگل چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے بدشگونی. نہیں منگل نہیں، آج نہیں کرے، کیوں؟ نقصان ہو جائے گا. یہ ہے بدشگونی. جرجی صاحب کسی گاڑی کے ڈرائیور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لے کے جا رہا ہے، جلسے میں جانا ہے، رات بھر جاگے ہیں، نیند آ رہی، سو رہے ہیں گاڑی میں. اس نے اچانک بریک مارے، بہت تیز، گرے. بھائی اتنی تیز بریک کیوں لیتا؟ بھائی کیا ہوا؟ وہ بلی راستہ کاٹ گئی. کیا وہ 2 منٹ کے بعد چلیں گے صاحب، ابھی نہیں جائیں گے. کیوں؟ بلی راستہ کاٹ گئی. ارے کچھ نہیں ہوتا، چلو نا. اے مولانا صاحب، اپنا ملا مولویت اپنے پاس رکھو، ہم تو 2 منٹ کے بعد ہی چلیں گے، ابھی نہیں جائیں گے. بلی راستہ کاٹ گئی، الٹی طرف سے کاٹی ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے. ہم نے کہا بے کبھی نیتاؤں کے سامنے سے گزرے ہو؟ کہتا ہاں. تو ہم نے کہا گاڑی تب روکنا چاہیے تھی تمہیں، یہ تو بلی اللہ کی مخلوق ہے بیچاری، اس سے وہ اتنی منحوس ہو گئی. کیا سمجھ میں نہیں آتا. اچھا یہ تو اور بھی جگہ لگتے ہیں، ہم تو 20 سال سے تقریریں کر رہے ہیں، صرف آج ہی تھوڑی آواز آ رہی ہے. تو وہی ہٹا دو بھیا، کون سا ہے ٹیپ، اور ٹیپ کھولیں گے تو سب کھل جائے گا. اچھا چلو، تو راستہ ہی کاٹنا تھا یا گاڑی کو روکنا ہی تھا؟ تو یہ بڑے بڑے نیتا جب راستہ کاٹتے تب روکنا چاہیے گاڑی. یہ کمینے ان لوگوں نے منحوس کر دیا. ہاں تو نہیں، بلی نے راستہ کاٹا تو روک دیا. حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے، واپس آ گئے گھر، بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہ بلی راستہ کاٹ گئی. بلی راستہ کاٹ گئی. یہ ہے بدشگونی لینا.